کلمہ شریف بھی پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی چند آدمی بیٹھ کر حضور کے علم پر بات کرتے ہیں، حضور کے اختیارات پر بات کرتے ہیں، حضور کے تصرفات پر بات کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی نازک بارگاہ ہے یہ. عزت بخاری کہتا ہے کہ ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ رسول اللہ کی ذات ہے. اور نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. عزت بخاری نے بہت نیچے آ کر بات کی ہے. اصل شعر یہ ہونا چاہیے تھا کہ نفس گم کر دمی آیت ابو بکر و عمر ہی جا. جنید و با یزید تو بہت باپ کے لوگ ہیں. ابو بکر و عمر بھی بارگاہ رسالت میں سانس گم کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں سانس بھی اونچا ہو گیا تو اعمال برباد نہ ہو جائیں. اقبال کہتا ہے کہ عشق وہ سرمایہ جمعیت است. آج دنیا امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی یہ ہے. یہ فرقے تبھی پیدا ہوئے ہیں. اقبال کہتا ہے امت مسلمہ جمع کس نقطے پر ہو سکتی ہے؟ اقبال کہتا ہے عشق وہ سرمایہ جمعیت است اور ہم جو خون اندر عروق ملت است. کہتا ہے امت اگر اس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ محبت رسول پر ہو سکتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ محبت رسول مسلمانوں کے لیے کیسے ہے؟ کہتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون کا ہونا ضروری ہے زندگی کے لیے، اسی طرح امت مسلمہ کی زندگی کی رگوں کے اندر عشق رسول کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری جگہ اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبرو ماز نام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے، اس دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے. اور آگے پھر اقبال بہت آگے کا آدمی ہے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اقبال کو. اقبال بہت آگے کا آدمی ہے، لوگوں نے صرف چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، بس اقبال کو یہی سمجھا ہے. حالانکہ اقبال ایسا آدمی نہیں ہے. اقبال تو بہت آگے کی بات کرتا ہے. اقبال کہتا ہے کیوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ میں گردت وجود. کہتا ہے جب میں رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کہتا ہے عشق می دویت اے محکوم غیر سینہ تو ازبتا مانند غیر. اقبال کہتا ہے جب میں پڑھتا ہوں نا درود تو میرا عشق رسول یہ کہتا ہے کہ وہ تو غیروں کا غلام ہے اور دعوے محبت رسول پہ کرتا ہے. تیرا سینہ تو بت خانہ بنا ہوا ہے، اس میں ہزاروں چیزوں کی محبتیں ہیں اور دعوے تو محبت رسول کے کرتا ہے. ذرا عشق نبی یا حق قلم. کہنے کا بڑے دعوے نہ کرنا، بڑے بڑے دعوے جی میں نے بڑا عشق رسول ہے کہ جب موقع آئے تو تم گھروں ہی نہ نکلے. عشق رسول تو موقع آئے تو رشتے داری بھی نہ چڑھ سکیں. موقع آئے تو جناب مجلس بری ہوئے تو شرمے نہ انگوٹھے بھی نہ چومے کہ جی پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور موقع ہے تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی نہ پڑھے تو دعوے تو محبت رسول پہ کرے. اقبال کہتا ہے تا ندارت از محمد رنگ و بو. جب تک تو اپنے دل میں محبت رسول نہیں سجاتا اور سارے بتوں کو سینے سے نہیں نکالتا تو از درود خود میالا نام ہو. پھر درود پڑھ کر حضور کے نام کو میلا نہ کیا تھا. تو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے خالد بن ولید سے سوال کیا کہ نبی کی شان بتاؤ کیا ہے. اب خالد بن ولید نے جو بتا دیا اس کے بعد پھر بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی. آپ نے فرمایا یار ہمارے آقا و مولا کی شان کون بیان کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں بات قلم ہی توڑ دیا کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. کہ آپ کسی کی خوبیاں بیان کرتے چلے جائیں نا، آدمی آگے آپ سے پوچھے گی اور تو آپ کہیں گی بس. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اتنے اوصاف ہیں کہ یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ بس یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ جناب بس ہے اس کے آگے ہمارے آقا مولا کی شان نہیں ہے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری،
حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالد بن ولید نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا کے کمالات تو بے مثال ہے. میں تجھے ایک جملہ بتاتا ہوں ہمارے آقا کی شان کیا ہے. آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر ہے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر ہے. اب اس کے بعد جب وہ بھیجنے والے کی شان تھے تو پھر سورج کا واپس پلٹنا کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. سورج چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. کنکریاں ابو آج تو نبی کے بارے میں غائب نہیں نہ مانتے، کلمہ پڑھ دی تھی. مولانا روم فرماتے ہیں ابو جہل آیا اور کنکریاں ہاتھ میں بند کر کے آیا. وہ کہنے لگا در رسولی چیز در دستم نہاں کیوں خبرداری دراز آسمان. کہا کہ آپ آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. سبحان اللہ. تو اس امت کا فرعون بھی کم از کم یہ اعتقاد ضرور رکھتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. اور اس امت کا رئیس المنافقین جس کے بارے میں قرآن کی نصوص قطعیہ نازل ہوئی، اس کا بھی یہ اعتقاد تھا. عبداللہ ابن ابی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے. اس نے بھی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان اس کو کہا کہ جب میں مر جاؤں نا جا کر حضور کی بارگاہ میں جانا اور میرے کفن کے لیے حضور کی قمیص لانا. عبداللہ ابن ابی یعنی وہ منافقوں کا سردار ہے، لیکن پھر بھی اس کا اعتقاد ہے کہ نبی کی شان تو براؤل برا ہے، نبی کے اختیارات تو براؤل برا ہے، نبی کے جسم سے جو کپڑا لگا ہے وہ مجھے نفع دے گا. اور کلمہ پڑھ کے جو کہے نبی نے نفع دیتا تو اس سے کم از کم عبداللہ ابن ابی تو عادل آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کے کپڑے میں کفن دینا ہے اور یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نبی نہیں نفع دیتا. تو پھر یہ دیکھیں یہ کس لائن میں کھڑا ہے، اس کو سوچنا چاہیے. امام الانبیاء حضرت حضور علیہ السلام نے ایک قمیص نہیں دی، 2 دی، بلکہ اس کو قبر سے نکال کر اس کے منہ میں لابتان بھی حضور نے ڈالا. سبحان اللہ. یہ خلق عظیم ہے. تیری ہر ادا پہ جان خدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد تیرے خالق کے حسن ادا.